نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے پرفتن حالات میں دینی ذمہ داری۔ مشہور محدث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں جو مسلم شریف کے نام سے معروف ہے اور سیاستہ کی کتابوں میں شامل ہے اور بخاری شریف کے بعد اسی کا درجہ ہے، ایک مفصل حدیث مبارکہ نقل کی ہے جو ہمارے موجودہ حالات میں بہت ہی قابل غور اور اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا اور انہیں عمل میں لانے کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خاص باتیں بتایا کرتے تھے۔ وہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں سے باخبر کہلائے جاتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قول و عمل کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کا تذکرہ سنا ہے؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تم وہ فتنہ سمجھ رہے ہو جو آدمی کو اس کے اہل و عیال اور پڑوس کے سلسلہ میں پیش آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم یہی سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلہ کی لغزشوں اور خطاؤں کا کفارہ تو نماز، روزہ اور صدقہ ہو جاتا ہے، لیکن کسی سے آپ نے اس فتنے کا تذکرہ سنا ہے جو سمندر کی موجیں مارتا ہوا چلا آئے گا؟ اس پر سب لوگ خاموش رہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے۔ فرمایا ہاں تم نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو مبارک کرے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے قلوب پر لگاتار اس طرح آئیں گے جیسے چٹائی ایک ایک تنکے سے بنی جاتی ہے۔ تو جس دل میں یہ فتنے جذب ہوں گے اس میں سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں، اور جس دل میں انہیں اجنبی سمجھ کر جھٹک دیا اس میں ایک روشن نقطہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قلب تو بالکل سنگ مرمر کی طرح سفید اور روشن ہو جاتا ہے، جس میں رہتی دنیا تک کوئی فتنہ اثر نہیں کر سکتا، اور دوسرا دل کالا راکھ میں اٹا ہوا اور الٹے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے، جو نہ معروف سے مانوس ہوتا ہے نہ منکر سے اسے کچھ وحشت ہوتی ہے۔ وہ صرف اسی چیز کو جانتا ہے جسے اس کی نفسیات نے جذب کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بعض اجزاء اور بھی ہیں، لیکن ہم نے اپنے موضوع سے متعلق جو حصہ تھا اسے بیان کیا۔ یہاں حدیث کے چند الفاظ کی وضاحت ضروری ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں ایک لفظ فتنہ ہے، اس کی جمع فتن ہے، اور اردو محاورے میں فتنہ کا معنی لڑائی جھگڑا اور اختلاف و انتشار ہے، لیکن عربی میں فتنے کا معنی امتحان اور آزمائش کے ہے۔ خواہ وہ امتحان اپنے نتیجے کے اعتبار سے خیر ہو یا شر، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال اس آزمائش اور امتحان کے لیے ہوتا ہے جس سے شر کا ظہور ہوتا ہو۔ چنانچہ فتنے کا اطلاق کفر پر،
دروازہ دور دراز کے تعویلات پر، ذلت اور رسوائی پر، مصیبت اور عذاب پر، لڑائی جھگڑے پر، اچھائی سے برائی کی طرف پلٹنے پر اور کسی چیز کی محبت میں تجاوز کرنے پر ہوتا ہے۔ اہل و عیال کا فتنہ یہ ہے کہ ان کی محبت میں پڑھ کر آدمی دینی احکام میں کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ یہی حال پڑوس کا بھی ہوتا ہے۔ کبھی پڑوس کی محبت میں اور کبھی اس کی عداوت میں آدمی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہی غلطیوں کا کفارہ روزمرہ کی عبادات ہو جاتی ہے۔ یہ فتنے تو ہمہ دم آدمی کے ساتھ ہے، ان کی اصلاح و مغفرت کا سامان بھی من جانب اللہ مہیا ہے۔ اگر آدمی نماز، روزے اور عبادات کا پابند ہے تو یہ روزمرہ کی خطائیں خود بخود بجھتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ سمندر کی طرح موجیں مارتا ہوا آئے گا، یعنی جس طرح سمندر کی موجیں باہم ٹکراتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح سر اٹھاتی ہے جیسے ہر ایک دوسرے کے تعقب میں ہے، اسی طرح یہ فتنے یکے بعد دیگرے آئیں گے اور باہم گتھم گتھا ہوں گے۔ لڑائی جھگڑے کی طرح لڑائی جھگڑے کی کثرت ہوگی، کوئی کسی کی رعایت کو تیار نہیں ہوگا، پاس و لحاظ اٹھ جائے گا، لوگ جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے۔ ان فتنوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ جس طرح چٹائی بنی جاتی ہے تو ایک تنکے کو دوسرے تنکے سے جوڑتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح قلوب اور اذہان کی آماج گاہ بن جائے گا۔ ایک فتنہ آئے گا اور ساتھ ہی اس کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا۔ اگر دل ہر فتنے سے متاثر ہوتا گیا اور اس میں ملوث ہوتا رہا تو وہ سیاہ ہوتا رہے گا اور نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ بالکل کالا ہو کر رہ جائے گا، جیسے راکس میں اٹا ہوا ہو اور اوندے پیالے کی طرح ہو جائے گا، اور اس میں نہ علم ٹھہرے گا نہ مغفرت۔ خیر کی ہر بات اس سے باہر ٹپک جائے گی، پھر نہ اسے نیکی اور خیر کی کوئی پہچان ہوگی، نہ اس سے مانوس ہوگا اور نہ برائی سے اسے کوئی وحشت اور نفرت باقی رہے گی، یعنی بلائی سے دور اور برائی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ بس اسی بات کو قبول کرے گا جو اس کی خواہش نفس کے مطابق ہو، اور اگر دل ایسا ہے کہ اس نے ان فتنوں کو رد کر دیا، ان سے نہ متاثر ہوا نہ ان میں ملوث ہوا، بلکہ علم و معرفت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اطاعت الہی میں سرگرم رہا، تو وہ دل ایسا ہوگا جیسے سنگ مرمر، جو چکنا بھی ہوتا ہے اور سفید بھی، اور اس پر کوئی گندگی اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ دل صاف اور روشن ہوتا ہے اور پتھر کی طرح مضبوط ہوتا ہے، اس پر کوئی فتنہ اثر نہیں کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کریں اور جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں ان پر بھی غور کریں تو یہ حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معلوم ہوتی ہے۔ آج ہمارے سامنے واقعی وہی منظر ہے کہ فتنے موجیں مار رہے ہیں۔ اس پوری کائنات انسانی میں ہر طرح جو چیز بکھری ہوئی پڑی ہے، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ فتنہ ہی ہے گر گر، بلکہ ہر فرد کو یہ فتنہ عام ہے۔ ایک فتنہ تھمتا نہیں کہ دوسرا فتنہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ فتنے باہر سے اٹھتے ہیں اور دلوں کے اندر جذب ہوتے ہیں، اور دل کے اندر سے اٹھتے ہیں اور باہر پھیل جاتے ہیں۔ فتنوں کے عموم کا یہ حال ہے کہ ایک بات کہیں سے اٹھتی ہے اور ذرائع ابلاغ کی قوت اور وسعت اس کو چند لمحوں میں دوسری دنیا میں پہنچا دیتی ہے،
اور جگہ جگہ فتنے کی آگ بڑک اٹھتی ہے۔ ان مسلسل فتنوں کی وجہ سے دلوں کی حالت بگڑ گئی ہے۔ ظلم و ستم کی ہر چیرہ دستی کے بعد یہ گمان ہوتا ہے کہ اب دل اللہ کی طرف پلٹیں گے، اب لوگ اللہ کو راضی کرنے کی تک و دو کریں گے، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ معاملہ برعکس ہو رہا ہے۔ دلوں میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا جذبہ کچھ اور بڑھ جاتا ہے، برائیوں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اصلاح حال کے بجائے خرابی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک فتنہ باہر موج مار رہا ہے اور ایک فتنہ دلوں میں گھسا ہوا ہے۔ دلوں کا یہ فتنہ، اس میں خیر کی صلاحیت نہ رہی ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی خیر کی بات لائی بھی جاتی ہے تو شر و فساد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس دل کی مثال الٹے پیالے جیسی ہو جاتی ہے، جس میں کوئی خیر کی بات نہ ٹھہرتی ہے نہ جمتی ہے، بس اس کی خواہش نفس کی وجہ سے جو چیز چمٹ جاتی ہے وہی رہتی ہے، اور اس کے مناسب کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ بھی چمٹ جاتی ہے۔ یہ دونوں طرح کے فتنے اس دور میں موجے مار رہے ہیں۔ معاشرہ میں بھی فساد ہے، دلوں میں بھی فساد ہے۔ دلوں کا اصلاح یہ ہے کہ ان فتنوں کو رد کر دے اور ان کا کوئی اثر قبول نہ کرے۔ وہ سنگ مرمر کی طرح سخت مضبوط اور چکنا ہو جائے گا کہ برائیاں اس سے ٹکرائیں گی تو مگر ناکام واپس ہو جائیں گی۔ دل میں اگر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اسے کوئی فتنہ ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے قلوب ہر زمانے میں کم رہے ہیں اور ہمارے دور میں تو بہت ہی کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی زمین خالی نہیں، اچھے لوگ اور اچھے قلوب مل جاتے ہیں، گو مشکل سے ملتے ہیں اور کم ملتے ہیں۔ یہ قلوب فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں اور فتنوں سے پناہ انہی حضرات کے زیر سایہ مل سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو یہ لوگوں کے درمیان اجنبی تھا، یعنی لوگوں کا ماحول و معاشرہ، ان کے احوال و کوائف بالکل جداگانہ تھے۔ اسی ماحول میں چند لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے احکام و تعلیمات کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، تو یہ لوگ ماحول سے کٹے ہوئے اجنبی سے محسوس ہوئے۔ وہ خود اپنے آپ کو اس ماحول میں اجنبی سمجھ رہے تھے اور دنیا والے بھی انہیں اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اسلام کا حلقہ وسیع ہوتا گیا، لوگوں میں اس کا تعارف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ لوگ مانوس ہو گئے اور اجنبیت دور ہو گئی۔ اب یہ ایک معروف و مسلم مسلمہ حقیقت بن کر لوگوں کی نگاہوں اور دلوں میں بس گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مذہب دوبارہ اجنبی بن جائے گا، اسلام کے خلاف ایک ایسا ماحول برپا ہوگا اور ایک ایسی تہذیب مسلط ہو جائے گی، اس ماحول میں اسلام پر عمل کرنے والا محض اجنبی بن کر رہ جائے گا۔ اب یہاں اہل اسلام کے سامنے دو راہیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی اجنبیت سے گھبرا کر، اس سے وحشت زدہ ہو کر اپنی مخصوص شناخت اور اپنی خاص وضع اور لبادے کو خیر آباد کہہ کر عام ماحول و معاشرے میں گل مل جائیں اور اسلام کے آثار و اعمال کو اپنے اوپر سے کھرچ کر پھینک دیں تاکہ دیکھنے والا برتنے والا جان ہی نہ سکے کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اسلام کے تقاضوں پر اور اس کی تعلیمات پر اور اس کی شناخت اور وضاحت پر باصرار ڈٹ جائیں اور اس سلسلے میں کسی دباؤ کی پرواہ نہ کریں۔ دنیا مخالف سمت دوڑ رہی ہے مگر یہ اپنی سمت جا رہے ہیں، دیکھنے والے یہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، ساری خلقت تو ادھر جا رہی ہے، تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تانے سنتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، الجھنے سے گریز کرتے ہیں، مگر اپنی راہ پر لگے ہوئے ہیں۔
اس آخری دور میں اجنبیت کے اس ماحول میں یہ دو راہیں ہیں۔ پہلی راہ دنیاوی اعتبار سے آسان ہے، اور اس راہ میں آدمی خود کو چلتی بھیڑ میں گم کر دیتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اس بھیڑ کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس میں یہ بھی حصے دار بنتا ہے۔ اس میں بظاہر دنیا کا فائدہ ہے، زندگی کی سہولت ہے، جہاں جائے گا کہیں اجنبیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اس سہولت کے لیے اس کو ایک بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور وہ بھی ناردار، اور قربانی آخرت کی قربانی ہوتی ہے۔ جس طریقے پر اسلام نے چلنے کی تلقین کی ہے، جب اسے چھوڑا تو آخرت کی راہ چھوڑ دی، جنت کی راہ چھوڑی، ایمان میں خلل پیدا ہوا، عبادات میں زوال آیا، طاعات برکنار ہوا، کفر و الحاد کی موجودہ طوفانی ہواؤں میں خطرناک راہ اختیار کرنے والے زیادہ ہیں۔ دنیا مقصود و معبود بنی ہوئی ہے، اس راہ میں آخرت کی تباہی تو ہے ہی، مسلمان کی دنیا بھی کچھ زیادہ بامراد نظر نہیں آتی، کیونکہ جب کہیں سود و زیاں کا معاملہ پڑتا ہے تو کفر کی طاقتیں انہیں مسلمان کہہ کر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہیں جو مسلمانوں کے حق میں ان کے منصوبوں میں داخل ہوتا ہے۔ متعدد فسادات میں کمزور ایمان والوں نے اپنی شناخت چھوڑی، کفر کی شناخت اختیار کی، مگر نتیجہ وہی رہا کہ سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک کر دیے گئے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ خسر الدنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین۔ دوسری راہ دنیاوی اعتبار سے بہت مشکل ہے، لوگوں کی طنز و طعنے، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے گھر میں بھی آدمی اجنبی بن جاتا ہے، وہ حال ہو جاتا ہے کہ بات کرے تو کوئی سننے کو تیار نہ ہو، رشتہ چاہے تو کوئی رشتہ دینے پر آمادہ نہ ہو، دین پر عمل کرنے کا جذبہ اسے اس کے ماحول سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے، اس سے سب خفا ہوتے ہیں اور وہ سب سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ حالت انسان کے لیے بہت سنگین ہوتی ہے۔ بڑے مضبوط ارادے اور بلند حوصلے کا مالک ہوتا ہے وہ آدمی جو ان مشکلات کو برداشت کر کے خالص ایمان و اسلام پر باقی رہے۔ یہ شخص ایسا ہے جیسے ہاتھ پر انگارے رکھے ہوئے ہو، مگر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انہیں افراد کی وجہ سے دین کا تحفظ ہوتا ہے، فتنے دور ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کا وہ عالم ہوگا کہ سو شہداء کا ثواب حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا اور انہیں حاصل ہوگی۔ فتنوں کے اس دور میں ایسے ہی قلوب کامیاب ہیں، انہیں تلاش کر کے ان کی پراہ میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔